اور اگلا سوال کریں جی، کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اپنی ذرا کو گردی دکھوا کے اناج لیا اس کے بدلے میں؟ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اناج کے بس آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودیوں کے پاس. گروی اس لیے رکھی جاتی تھی ایک پروف کے طور پہ, یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سود لیے والا معاملہ ہوتا تھا, یعنی کہ جب میرے پاس اناج ہوگا میں واپس کر دوں گا اور پھر تم سے اپنی وہ, آج بھی لوگ گروی رکھواتے ہیں چیزیں, رہن رکھنا جسے کہتے ہیں, تو یہ سنت ہے. پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ نے وہ اناج یا اس کی رقم دے کے وہ زرہ حاصل کر لی تھی. تو یہ بالکل بخاری مسلم میں موجود ہے. اسی سے تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں اگر سامنے موجود ہو. جو سامنے موجود نہ ہو, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, مدد نہیں لے سکتے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے بریلوی حضرات جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی جتنی بھی تمام خصوصیات ہیں, ان کے معجزات ہیں, وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ وہ خصوصیات اور معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں. کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے جی, بے بنیاد ہے. البتہ یہ دعویٰ درست ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے انبیاء کا امام بنایا. ٹھیک ہے, میرا معراج پہ 126 ABC لیکچر موجود ہے. وہ اس چیز کی نشانی تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں. البتہ جزوی فضائل باقی انبیاء کو نبی الاسلام پہ حاصل ہے, کلی فضیلت نبی الاسلام کی ہے, اور یہ تفصیل بین الرسل ایمان ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. لیکن تفریق بین الرسل کفر اور حرام ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے, فضیلت میں فرق ہے. اور قرآن نے کہہ دیا, وہ فضیلت بھی بتا دی کہ بعض سے ہم نے کلام کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ تھے, اور بعض کے بعض معاملات میں درجات بلند کیے. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت میں سب ڈنگے اٹھائے جائیں گے, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, اس کے بعد نبی علیہ السلام کو. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کے والد تھے نا, پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو کوئی نہیں تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے, اور قرآن میں اللہ نے کہا یہ روح اللہ ہے, اللہ کا خاص کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک موت نہیں ہوئی, آسمانوں پہ زندہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, جزوی فضیلت ہے. اس روح عرض پہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. ہمارے نبی سے کیا اس دنیا میں نہیں, معراج پہ. اس دنیا میں وہی نازل ہوتی تھی, ڈائریکٹ کلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے. اس طرح جزوی فضائل کئی انبیاء کو دوسروں پہ حاصل ہے. ایون ہمارے نبی علیہ السلام, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جان والوں پہ فضیلت دی. نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی. باقی روایتوں میں آتا ہے وہ حضرت ابوبکر تھے مسلمان. غصہ آیا, تھپڑ مار دیا یہودی کو, مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو, یہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہے. کیوں عذاب آیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے. اور میرا اس کے اوپر میں نے ایک مجلس میں ڈسکشن کی ہے, تو یہ اللہ کا عذاب ان پہ پڑا ہے. اور سورہ صافات میں آیا کہ اگر یونس توبہ نہ کرتے تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے, جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں ہے وہ دعا. اس میں بھی کہا مجھے فضیلت مت دو. جزوی فضیلت ہو سکتی ہے, کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہی ہے. اور یہ کہنا ساری کمبائنڈ فارم میں, تو سر ایک مردہ زندہ کرنے کا معجزہ تو قرآن میں بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے. سورہ انبیاء آپ پڑھ لیں نبیوں کے بارے میں عقیدہ, اللہ نے فرمایا یہ معجزہ نہیں, اس نبی کا معجزہ قرآن. ٹھیک ہو گیا. معجزات, کرامات, استدراج کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 131 ABCD, دیکھ لے. یہ سارے ایشوز میں نے ریزالو کیے, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی اذان مغرب کا وقفہ ہے, انشاءاللہ باقی سوالات بعد میں اذان کا جواب دیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, اذان مغرب کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا. فتح مکہ کے موقع پر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن میں کہا تھا کہ وہ امن میں ہے. اب
کسی اور قبیلے کا ذکر نہیں ہے یا اس کے گھر کا ذکر نہیں ہے. یہ خصوصیت بنو امیہ کے لیے کیوں تھی؟ یہ بنو امیہ کے لیے اس لیے خصوصیت تھی کہ بنو امیہ حکمران تھے مکے کے نا, اور ظاہر ہے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ اسی قبیلے نے کی ہوئی تھی. ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد جتنی جنگیں وہ ابو سفیان کی سرکردی میں لڑی گئی تھی. تو ابو سفیان نے فتح مکہ پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے مشورے پہ اسلام قبول کر لیا. اس کو نظر آ گیا کہ میری شکست ہو جائے گی. عباس کے ساتھ اس کی پرانی یاری تھی, تو حضرت عباس نے کہا میں تیری سفارش کرواتا ہوں, تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کو بھی نظر آ گیا تھا, وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فیس سیونگ چاہتا تھا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اب چونکہ ایک اس قبیلے کے سردار کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ ہوا تھا نا, اس نے کلمہ, اور وہ مکے کا سردار بھی تھا, تو جب مکے کے سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے بتایا نا اس وقت سردار کا مطلب ہوتا تھا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, الا یہ کہ بیچ میں کچھ باغی لوگ تھے, وہ تو بھاگ بھی گئے نا. صفوان تھا, جیسے اکرمہ تھا, بعد میں الحمدللہ یہ بھی مسلمان ہو گئے. عمر سیریز میں تو سب کچھ فلمایا. میں صفوان سوچ رہا ہوں تو ابھی صفوان مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ وہ جناب حبشہ کی طرف بھاگ رہے تھے اس ساحل کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پیچھے سے جا کے وہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, محمد کو غلبہ ہوا تو یہ ملک تمہارے ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قریش کا غلبہ جو ہے وہ تمہارا غلبہ ہے. تو ان لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھا, تو وہ چونکہ ابو سفیان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پروٹوکول دیا گیا نا کہ ایک سردار مکہ نے اسلام قبول کیا, تو کہا کہ اس کا گھر بھی امن والا گھر ہے. بنو امیہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, یعنی ہم تو کئی بنو امیہ کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں بنو ہاشم کے لوگوں سے بھی, ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا حضرت معاویہ کے خلاف. ایک طرف عقیل بن ابی طالب تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ جا کے مل گئے تھے دنیا کی محبت میں نے مسلم شریف سے بتایا کہ ان کی کیا مینٹلٹی تھی. اور دوسری طرف کئی اموی تھے جو حضرت علی کی فوج میں لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو بنو امیہ, پھر حضرت عثمان, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ہمیں ان سے محبت نہیں کیا, وہ تو بنو امیہ میں سے تھے. لیکن وہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے میجارٹی, پھر عمر بن عبدالعزیز, پھر یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن ابی یزید, معاویہ بن یزید, اس کو تو شیعہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جس نے خلافت قبول نہیں کی تھی, اور وہ 40 دن کے بعد وہ بھی مر گیا 22 سال کی عمر میں. اس نے کہا میرے باپ نے جو کچھ دنیا اور آخرت برباد کی ہے میں اس پہ نہیں. پھر مروان نے بغاوت کر کے تو سنبھال لی تھی حکومت, لیکن جو حکومت ویک تھی تو دوسری جگہ عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں حکومت سنبھال لی تھی. پھر 9 سال پیرلل میں حکومت رہی ہے آل امیہ کی اور یہاں پہ آل زبیر کی. تو ہمیں کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے, ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے ہیں, اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, برائیوں سے نفرت کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ سیدنا عثمان اللہ ان سے راضی ہو, کافی نہیں ہے یہ فضیلت بنو امیہ کے لیے؟ بنو امیہ کے لیے یہ فضیلت پورے خاندان کے لیے تو کافی نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے فضائل ماننے شروع کر دیے جائیں تو پھر جس قبیلے میں ایک بندہ مسلمان ہوا ہے وہ پورا قبیلے بخشا جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں وہ قبیلہ چاہے بنو ہاشمی کیوں نہ, ابو لہب کا کون تھا, ہاشمی تھا, تو ہم تو اس کا کوئی احترام نہیں اس حوالے سے کرتے. تو اسلام میں قبائل اس بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے محبت نہیں کرنی. ویسے تو قریش کو اللہ نے ویسی فضیلت دی ہے نا سارے جان والوں پہ, بنو اسماعیل کو, پہلے بنو اسرائیل کو تھی نا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اب بنو اسماعیل کو ہے. بنو اسماعیل میں ظاہر بنو امیہ بھی آتی ہے, اور بنی ہاشم بھی آتی ہے, بنی عبد الشمس بھی آتی ہے, بنو عدی بھی آتے ہیں, بنو تیم بھی آتے ہیں, بنو تمیم بھی آتے ہیں. یہ سارے کے سارے قبائل قریش کے تھے. یہ بنو اسماعیل ہے, وہ تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں ہم ان کو ظاہر ایک رسپیکٹ دیتے ہیں. باقی حضرت عثمان کی فضیلت کی وجہ سے باقی سب تو نہیں ایک ٹکٹ میں سارے مزے کر سکتے نا, ایسا تو نہیں ہوگا. جن لوگوں نے مطلب اس طریقے سے اسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کا حضرت عثمان والا بینیفٹ تو ان کو نہیں دیا جا سکتا. جس میں آپ کو آج کے دور کی مثال دیتا ہوں, ہمیں اکثر اہل حدیث سے جب یزید کے مسئلے میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں زبیر علی زئی صاحب کتنا یزید کے خلاف تھے, تو ہم کہتے ہیں ایک زبیر علی زئی کا بینیفٹ پورے مطلب فکر کو ہم دے دیں, جس کی اکثریت جو ہے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے, وہ بینیفٹ صرف زبیر علی زئی کو مل سکتا ہے نا. اور ان کو بھی آپ کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں جی وہ تو متفرد تھے اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں, تو حضرت عثمان کا بینیفٹ حضرت عثمان کو ہی ملے گا نا, کوئی اور تو نہیں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا.
ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں کرنے چاہیے. تو حضرت عثمان کو تو ہم کرتے ہیں, اور جب ہم بنو امیہ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع نہیں ہے. صحابہ کرام نے بڑے سخت الفاظ میں کیا ہے. یہ میرے واقع کردہ والے ریسرچ پیپر میں نبی اسلام نے کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ایسے مسند احمد میں, ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, پھر مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے خواب میں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آپ کی وفات کے دن قریب تھے, آپ نے خواب دیکھا اور وفات تک پھر آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. حضور نے تو ان کو بندر کہا ہوا ہے اہل امیہ کو. تو ہم نے کہا مسلم شریف میں حدیث ہے میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کا کو تباہ و برباد کر دے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے. پھر 60 کے سن ہجری کے بارے میں کہ 60 سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ. یہ ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں. تو آل امیہ نے جو کچھ یعنی کیا ہے وہ تو نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں, اور باقی جو کچھ ہے میرا واقعہ کردہ والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. مسئلہ میرا 101 دیکھ لیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. حضرت عثمان کے تو ہم شیعہ ہیں, ہم حضرت عثمان کو کا دفاع کرنے والے ہیں, لیکن حضرت عثمان کی وجہ سے ان کے نام کے اوپر جن لوگوں نے مزے کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کا حلیہ بگاڑا ان کا تو ہم دفاع نہیں کریں گے قطعا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی سید ہو کے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کا سید ہونے کی وجہ سے تو احترام نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی میں ضمن یہ بھی بتاتے چلے کہ خلفائے راشد جو ہے اللہ ان سب سے راضی ہو, ان کی جو پیٹرن 4 پہلے حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی, یہ بھی کیا ایک فضیلت ہی ہے اس صحابی کی کہ وہ پہلے تھے پھر دوسرے پھر تیسرے نمبر پہ؟ فضیلت تو ہے نا جی ان کی. آپ سے فرمایا نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں حدیث ہے تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. جی. تو جب سنت کی پیروی کا حکم آ گیا تو ظاہر ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور الگ سے احادیث تو ویسے ہی موجود ہیں, لیکن اسپیسیفکلی ابو داؤد ترمذی میں میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر فرمایا گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. تو تابعی پوچھتا ہے کہ آل امیہ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. 4646 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کی. اس میں امام ابو داؤد نے حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے اسی حدیث کے اندر, کہ وہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ تو خلیفہ ہی نہیں ہے. تو اتنے غصے میں آئے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا یہ آل امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے بنو زرقاء کی. حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے, حضرت سفینہ نے کہا. تو ظاہر فضیلت تو ہے, کوئی شک نہیں اس میں, فضیلت کو ہم مانتے ہیں. کیا استاد محترم آپ کے بھی نزدیک حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے. اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا, ایک ڈیٹرس تھی خلافت کی, جی, وہ پھر قائم نہیں رہ سکی. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کی خلافت محفوظہ ہیں, اور عثمان و علی کی خلافتیں جو ہے خلافت مفتونہ ہیں, یعنی فتنوں کا دور ہے. ان میں ان خلفاء کا قصور نہیں ہے, بلکہ وہ دور ایسا یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. حضرت عمر کی شہادت کو تو نبی اسلام نے سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. جی. تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے. یہ تو کافر بھی کہتی ہے نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یعنی وہ ان کی مینیجریل سکلز حضرت علی کی بہت ڈومیننٹ تھی. ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے مدینے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس کو دیا ہوتا؟ حضرت علی کو. چیف جسٹس تو آج نہیں سنبھالا جا رہا سر, سچ ہے نا. وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ حملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے, فوراً ہم کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. ہر سیاستدان اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس. سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, جبکہ انصاف کا بھی دورہ نہیں ہے. اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عہدے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جی جی. سیدنا علی چیف جسٹس آف حجاز تھے, مکہ مدینہ یہ پورا ایریا.
حضرت ابو درداء اصحاب صفا میں سے غریب سے آتی، وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا. اور ابن مسعود پتلی پنڈلیوں والے غریب ایک کاشتکار کا بیٹا غلام زادہ، اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا. اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بنائی تھی، جس میں آج کل وہاں کینٹ ہے ہماری اس لحاظ سے کہ سارا اسلحہ وہاں پہ، کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی منہ کے بعد، لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے پاس تھے، خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں. تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینہ سے تو رسل بھیجنا بہت دور تھا رسل. تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کنٹرول ہو سکتے تھے، اسی لیے کوفے کو مرکزی حیثیت دی حضرت عمر نے. اور پھر حضرت علی کے دور میں تو جو دارالخلافہ کوفے شفٹ ہو گیا، اس لیے بڑے بڑے صاحب کوفے سارے شفٹ ہو گئے. اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں فقہاء میں بھی محدثین میں بھی، چونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا. عمار بن یاسر وہاں تھے. وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو درداء کو ملنے شام جاتا ہے. دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے. تو اتنے میں ابو درداء آ جاتے ہیں مسجد میں. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کوئی نیک بندہ ملے، تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آیا ہوں، کوفے سے شام. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر عمار بن یاسر موجود نہیں ہے جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے؟ تو ان کا ہاں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود؟ ان کا موجود ہے. پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ موجود نہیں ہے؟ ان کا جی اتنے 3 بڑے بڑے صاحب موجود ہیں، تم شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں عاجزی کتنی تھی. یہاں تو ایک مولوی دوسرے کے پاس ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہوتے آئی جائے لو تو لین چلے. یہ فرق دیکھیں سر. جی جی. اور یہ حوصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا تو یہ بندہ اللہ کے فضل سے. کبھی گامدی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جا کے گامدی صاحب سے ڈسکس کریں. کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے غلام مسعود زہیر صاحب سے سند پہ ڈسکشن کریں، ان کی تھیوری کا. تو ہم تو حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم صحابہ کرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو آپ ایڈمائر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ تعریف کریں. تو یہ صحابہ کرام میں حوصلہ تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ویژن تھا اور انہوں نے اس دیکھے اس ویژن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے. پھر اس سے بڑی بات تھی کہ 4 سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے کہیں وہ اپنی پارٹی نہ بنا لے. 4 سال کے بعد چینج. سعد ابن ابی وقاص نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی ہے، عمر سیریز میں دیکھیں. حضرت عمر نے 4 سال پورے واپس بلا لیا، نہیں بس مدینے میں آؤ. وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے، میری قربانی ہے. سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سماوتات تھی. اس لیے تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا، کیونکہ یہ سماوتات چل نہیں سکتا. حضرت علی نے جنگ صفین اس لیے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معزول نہیں ہوتا جب میں اس کو معزول کر رہا ہوں. تو سماوتات تھی. قرآن میں قتال کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو حکمران وقت کے کو ایکسیپٹنس نہ دے، پھر بھی حضرت علی ایسا حکمران ہو. تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا حضرت علی نے بھی کیا اور حضرت عمر. اور یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کے اوپر لے گیا ہے، تو اصل میں تو نعوذ باللہ کلپریٹ وہ ہے. تو میرا اس کے اوپر بھی کلپ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تو حضرت عمر کی شہادت ہوگی. اس کے بعد 11 سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے اور باقی وسیع ایریا بھی مل گئے. حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا.
تو کیا مسلمانوں کے لیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا, اس زمانے میں تو مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے ہیں. تو میرا دل تو بڑا ٹوٹتا ہے, یقین کریں. میں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب صرفات دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے, آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے. میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں نا مطلب وہ, بلکہ ایک وہ میں نے ان کو دن بتایا, ایک جرمن رائٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمے ہم اپنے علاقوں میں لگائیں, کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھم گیا. یہ تو کہتا نا فتوحات ہوئی, فتوحات کرنا کیا, فتوحات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہے, فتوحات سے کیا فرق پڑتا ہے, اصل میں اسلامک سسٹم تھا کہ نہیں. وہ میرا کلپ دیکھ لیں, ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم ابو بکر عمر عثمان علی پہ ختم ہو گیا. بعد میں یہ تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ملک دے تو ہم اسلامی ملوکیت کا جو داغ ہمارے چہروں پہ ہے خلفائے راشدین کے بعد ہم وہ دھو سکیں. عرب امپیریلزم کا ہے انہوں نے آل امیہ آل عباس کو. خالی مجھے آل امیہ سے کچھ نہیں, ڈاکٹر اقبال ہزار انہوں میں تو نہیں پڑھایا, اور انجینئر صاحب کے کلپ تو نہیں تو دیکھے ہوئے, یہ 5B تو نہیں ڈاکٹر اقبال نے پڑھایا, انہوں نے نہیں پتا, انہوں نے کیوں پتا لگا کہ یہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجسمے لگائیں کہ وہ جو ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں نا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ٹھیک ہے, یعنی ہم تو اس طریقے سے پھیل رہے تھے کہ یہ اس سونامی کے آگے کو بند نہیں تھا باندھ سکتا, لیکن وہ پھر کمر ایسی ٹوٹی کہ وہ سسٹم بعد میں ایکسپلوژن ہوا ہے سپر پاور کا. مسلمانوں کی حکومت ضرور بنی ہے, اسلامی حکومت کمزور ہوئی ہے. خلفائے راشدین تک اسلامی حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی حکومت بھی تھی, اگرچہ مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد ملٹی پلائی ہوئی ہے لیکن اسلامی نہیں رہی ہے. اسی وہی محلات بننے شروع ہو گئے, وہی عیاشیاں شروع ہو گئی, وہی عورتیں, وہی لونڈیاں, اور وہی سارا پورا سسٹم شروع ہو گیا ملوکیت والا, بادشاہت والا. اس لیے تو آج ہم یعنی وہ ہم صرف ایک اس کو یاد ہی کرتے ہیں اپنی حکومت کی وجہ سے. ادروائز کوئی کہے گا جی میں خود مغل ہوں, میں کیا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مغلوں نے جو یہاں حکومت کی ہے وہ اسلامی تھی. اور ہمارے پرکھ تھے ٹرک بھی, یعنی سلطنت عثمانیہ میں سے یہ نکلے ہوئے نا, ٹرکی بھی, علاقو خان کی ساری آگے سے اولاد. کیا وہ ہم فخر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو اسلامی تھی, نہیں مسلمان تھی, اسلامی نہیں تھی. اسلامی نظام تو پھر وہ گراوٹ کا شکار ہی ہے خلفائے راشدین کے بعد. آپ کی اس جرأت اور بے باکی کی جو خصوصیت ہے اس کو ایک فضیلت پچھلے بزرگوں پہ ویسے ہی حاصل ہو چکی ہے کہ ان کے 500-700 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی تو تصدیقوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. آپ کی تو انشاءاللہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوئی بالکل ٹیکنالوجی بھی تصدیق کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پرانے راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کے اپوزٹ کامنٹس ملتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ تھا, کوئی کہتے ہیں وہ تھا. سر ہماری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھا. ابھی پتہ چل رہا ہے, جو کلپ چڑھاتے ہیں نا اس کے نیچے جب لوگ ان کی کامنٹس میں کلاس لیتے ہیں نا تو کامنٹس تک ڈیلیٹ کر کے بلاگ بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اصل میں لوگ اب گھاس کھانا چھوڑ گئے, بہت عرصہ گھاس کھلائیے نا جی. ہر عروج کو زوال آتا ہے سر, بے شک. جیسے انہوں نے عروج پایا ہے اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس ایک خاص طبقے نے, تو اس کو بھی تو زوال آنا تھا نا. آہیں مظلوموں کی سنی جانی تھی نا, اور بڑے رائٹ ٹائم میں. اور اس سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی عددی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اس میڈیا نے ایک بندے کو اس طرح ون مین آرمی بنا دیا ہے کہ ایک جناب 15x50 کے ہال کے اندر بیٹھ کے 70-80 یا 100 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور ساتوں بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے. یہ تو سوچ نہیں سکتے. یہ لکھا ہوتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے یہ ناپیا میں کئی دفعہ, ایک 15x50 ہے. میں بھائی قالین نے پیسے بھرے نے, مجھے پتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, بڑا مہنگا قالین کیا ہوا پھر. یہ 15x50 ہے, ٹھیک ہو گیا 15.5. عثمان بھائی کہہ رہے 15.5 ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک پرسیپشن ہے نارملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھایا شاید لوگ نہیں سمجھ سکے ہو, ان کا یہ دعویٰ ہے. اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا اسٹرانگ ڈیبیٹر ہو جاتا ہے ایک طرح کا, ان کے جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نالج اور اتنا اچھا سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ
اجماع جو ہے امت کا اس نے ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. تو آپ ذرا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آ سارے کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں, باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ہے بالکل ہے. جو مسلمان روزانہ 5 دفعہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی باہر نکل کے ہر بابے کو پکار رہا ہے, جی جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم 17 فرض رکعتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک دفعہ, اور 17 ہی تقریباً سنت نوافل بھی بنتے ہیں وطروں سمیت, ان میں بھی پڑھتا ہے, جی جی اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی کہ ایاک نستعین کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مدد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اس کا مطلب یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے. تو سب قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں سمجھ آ رہی, ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا ہوا ہے نا, تو وہ بابی بنے ہوئے نا, کتابی نہیں بنے ہوئے نا, اس لیے نہیں سمجھ آ رہی. قادیانیوں پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, قادیانی فرقہ کے لوگوں کو, قادیانیوں کو دعوت اسلام, جس میں میں نے یعنی پازیٹیولی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی, اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے. اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے, کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ گول کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا, کوئی 1.5 پہلے کی بات ہے, عثمان بھائی کے فون پہ انہوں نے میری بات کروائی, تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوں قادیانیوں کے خلاف, اینٹی, یعنی میں نا ختم نبوت کے حق میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا, وہ اینٹی قادیانی پیج ہوگا. کہتا ہے جی یہ کیسے؟ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا میرے سوا. پوائنٹ میرا نوٹ کر لیں. جی اچھا, وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو, جبکہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مکتبہ فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے. اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر, وہ آپ کے دوسرے مکتبہ فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے پھر, تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں, اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیج. ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے, سوائے میرے کسی کو حق نہیں, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا, پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے, تو انہوں نے وہ نا وہ ساری وہ بزرگوں کی باتیں رکھتی جو آپ بھی 71B میں بتائی ہیں, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کہتا میرا تو سر شرم سے جھک گیا. تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں, یعنی وہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے. تو وہ بتانے لگے, کہتے ہیں میں تو یعنی بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہ کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اب وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا, جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں, بس آپ نکل جائیں دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں. جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی, آپ کہیں گے میں کون سا اون کرتا ہوں, میرا کیا لینا دینا ہے. اسی لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا تو پہلی شرط یہ رکھتے ہیں بتاؤ تمہارا ابا کون ہے, تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم بتائیں آپ کے ابے نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. میرے بارے میں تو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں سر میرا ابا بھی ہے, میری اماں بھی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی کی بیویاں میری مائیں ہیں, نبی علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں. آپ کے روحانی باپ جو ہے نا اب وہ انگریزوں کے زمانے کے ہوتے, آپ دیکھیں گے آپ کے باپ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے باپ کی تو گارنٹی قرآن میں آئی ہے, ما ضل صاحبکم وما غویٰ, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے.
ٹھیک ہو گیا. تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں نا ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. تو یہ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے تاکہ ہم حوالہ دے سکیں. تو نبی علیہ السلام نے اگر اسی بنیاد پہ والے دینے ہوتے تو آپ کیا کہ جاتے میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جو نبی میرے لیے قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس فکر میں کیوں پڑھوں کہ 1400 سال میں میرے بابے کون کون سے ہیں. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے بابوں نے جو میرے تک دین پہنچایا ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کتابوں اور بابوں میں فرق. اب یہ پتا کیا بتانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی جن بزرگوں نے آپ تک یہ کتابیں کو چاہیے نا, اب وہ کوئی بات ان کتابوں کے خلاف بھی کر دینا, آپ بزرگوں کو صحیح مان لیں کتابوں کو غلط مانیں. تو سر جو یہ کام کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں منافق. جی کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کر رہے. اگر ایک عالم دین ترجمہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور وہ یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا. آپ نے اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف اس کی باتیں مان لو. اچھا میں نے اس کو بزرگ کیوں ڈکلیئر کیا تھا قرآن و سنت کی وجہ سے. اب وہ خود ہی قرآن و سنت کا منکر ہو گیا تو اس کی بزرگی ختم ہو گئی. بابا کس گل نہ رہا, بابے کی رسپیکٹ اس وقت تک ہے جب تک کتاب کو مانے. جب وہ کتابوں کا ہی منکر ہو گیا تو پھر بابا کدھر سے رہ گیا. ٹھیک ہو ماڈرن بابے پڑھو. سر اس پہ تھوڑا سا دیکھیں ان کی بدعت اور جو بھی ان کی کمزوری ہے اس کے باوجود ان کو کافر تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, ان کو تو امت نے کافر ہی ڈکلیئر کر دیا ہے, ان کے اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے. یہ ڈفرینس تو بہرحال وہ امت نے نہیں کیا ہوا, وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے. یہ تو سر اور ان کے کہنے کے اوپر سعودیہ نہیں, ہمیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے کفر میں. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کفر علمی طریقے سے ان پہ ہائی لائٹ کرے, ان کی پرسیکیوشن نہ کرے. یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر, میں اب میری زبان کھلانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں, عمر نام ہے ان کا, آج بھی انگلینڈ میں. وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جنہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے, یہ کچھ 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے, اس کے بالکل تھوڑا سا دور جو بندیوں کی ہے, اس طرف اہل حدیث کی ہے, بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے, اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے. ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن, کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نیچ سمجھتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان. تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس بے فکر میں نے ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا, وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے, جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا تھا, پورا علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میرے بائبل ہے, میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں, تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا, کہتا میں جب اندر ہوا نا میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, جیسے حنفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں کہ اماموں کی بھی مانتے ہیں, آپ صرف کو ہی مانتے ہیں. وہ کی بھی مانتے ہیں, کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی اسلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز, گاسپل آف جان سے
اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان, ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے, رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں, آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی, انگلینڈ میں بھی ہے. جی. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں, اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں, یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا اچھا. پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے, یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے, یہ شرک بڑا ایشو ہے. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے, وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے, کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے, کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک, شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں, اہل حدیث کچھ بہتر ہے, کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو. باقی جو کچھ ان کا دعویٰ جتنا ہے نا, یہ والا دعویٰ اس میں ان کے ساتھ ہوں کہ شرک تو موجود ہے. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا, تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی, یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں, مطلب وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر جدیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ کر گی ہماری اصل چیز تو توحید ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اصل چیز تو توحید ہے نا جی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈسیزن ہو چکا ہے, آئین کا حصہ ہے, اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا بالکل ٹھیک ہے, پرسیکیوشن نہ کریں, علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی. سمجھ لگی ہے. اے سوال جہاں تسی میرے کو پوچھا نا سر, ایک کسی مولوی کو پوچھو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا, وہ تو آئیں چھوڑے گا. اس کو کیا پتا ہے کہ آگے کتنا سینسٹیو ایشو ہے, یہ کتنی بڑی, یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے. جی جی. اور مجھے پتا ہے یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے, وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنی حقائق صحیح ہو. ہمارے بھائیوں سے لوگ بات کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ, اور میرا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام, وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی ہے, ہمارا مقدمہ سمجھا ہے اور ہمیں اسی ڈاکٹرائن کے اوپر بتایا ہے, اور میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ ان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا. لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا وہ دروازہ بند کر دیا جو ان کو شیطان وسوسہ دلا سکتا تھا نا کہ ہاں جی سانو تے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا, وہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ چاہے او ہون یا تسی ہو, ہم تو دونوں کو آن کوئی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو چونکہ یہ ہمارے مسلمان فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی, وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جی. ہمارا اڑائے نا, نہیں اڑا سکتے. میرے اوپر کون سی ایلیگیشن لگائیں گے؟ میں تو جس نے ختم نبوت پہ نبی اسلام کی توہین کر کے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کے ڈاکہ مارا ہے, میں تو سب کو غلط کہتا ہوں. یہ بھی جرت کریں تو دیکھیں ان تک دعوت پہنچا دیں گے. تو اس میں تو ہمیں بہت فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں. میرے لیے جتنی میں نے گفتگو کر دی اتنی کافی. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن میں ایک آپ کی طرح ہی جوش ایک اسکالر ہے, وہ ربی نہیں ہے, از ناٹ ربی جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں, اسکالر ہے, وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہے ریلیجنس کی, اسلام جو کرسچن ہے, ہندو اور یہ. اس نے بھی جب اسلام کے اوپر فائنڈنگز دی تھی اپنی, تو اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آیا, اسپیشلی بریلوی. باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گاڈ کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں. دیکھو
وہ پہاڑی یہ اگر ایک ہوتی ہے ربی، ربی نہیں ہے، وہ اسکالر ہے، بہت بڑا ان کا ٹیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں، آرتھوڈاکس ہے وہ. آرتھوڈاکس ہیں. جی جی آرتھوڈاکس ہے. ابھی کہتے ہیں نیا فتنہ نکلا ہے، ہم آرتھوڈاکس ہیں. جی جی قدامت پسند. آرتھوڈاکس مطلب یہ نہیں جو شروع سے ایک کتاب و سنت کی طرح اس کی چاہیے. سر سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے کہ جڑواں بچوں کی پہچان کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہو پہچان تو کسی بچے کے ہاتھ پہ اس کا نام لکھوایا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. ماں کے لیے تو نہیں ہوتا، باقی رشتے داروں کے لیے ایشو ہو جاتے ہیں. جب بالکل جوڑواں ہو نا جی تو وہ ماں تو ان کی عادتوں کے فرق سے پہچان لیتی ہے. اور جوڑواں بچوں میں ایک اور بڑی آبزرویشن ہے، بالکل 180 ڈگری نیچر ہوتی ہے. جی جی یعنی جوڑواں بچے ہیں نا تو ایک ایکسٹروورٹ ہوگا، دوسرا انٹروورٹ ہوگا. یہ آپ ذرا آبزرو کیجیے گا. جی جی تو عادتوں کی وجہ سے پہچانے. بعض بالکل آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں. ایسی صورت حال ہو نا تو نام نہ لکھوائیں. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے لعنت فرمائی ہے کھدوانے والوں کے اوپر. نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک خاص جگہ کے اوپر ہلکا سا تل ڈلوا لیا جائے، تل کا نشان. لیکن وہ کسی مذہب کی نشانی نہ ہو. یعنی آپ یہاں تل لگوا لیں گے تو ہندوازم کی نشانی ہو جائے گی. یعنی کسی بازو کے اوپر، جیسے یہ میرا اب یہ نیچرل تل ہے، جی تو اسی جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ ایک تل ڈلوا لیں نشانی کے طور پہ، پتہ چلتا ہے. تو باقی نام لکھوانے کی ضرورت ہے، پورا نام لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک نشان ڈلوا لیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک شرعی عذر ہے، اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نشان ڈال دیتے ہیں، ہلکا سا تل بنوا لیں. وہ سر چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے نا، اچھی بات. وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس وقت پورا آئیڈیا. یہ روح اللہ، خلیل اللہ یا ذبی اللہ، یہ جو نام ہے یہ کیا ہم رکھ سکتے ہیں یا صرف یہ صفاتی نام ہی ہے؟ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے جی. یہ نبی علیہ السلام یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص خصوصیات ہیں. جی ظاہر آج تو کوئی نہیں کلیم کر سکتا میں ذبی اللہ ہوں. جی تو ذبی اللہ نہ رکھیں، آپ اسماعیل نام رکھیں جن کی یہ پراپرٹی تھی. تو اس طریقے سے تو نبی علیہ السلام کی ایک پراپرٹی، ان کی خصوصیت ہے حبیب اللہ. تو آج ہم حبیب اللہ تو نام نہیں کسی کا راستا. کوئی کلیم کر سکتا ہے میں حبیب اللہ ہوں؟ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے میں اللہ کا حبیب ہوں. محب اللہ کہہ رہے ہیں تو علیحدہ بات ہے، حبیب اللہ تو نہیں کہیں گے نا. ٹھیک ہے نا، نہیں رکھنے سے چھوڑ دینا. ہم تو بتا رہے رکھنے چاہیے کہ نہیں. وہ تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیں گے. ہم تو یہ بتائیں گے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں. ہاں ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. بغیر وضو کے نہیں ہوتی نماز. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نام رکھنے چاہیے کہ نہیں. روح اللہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے. وہ اللہ کی روح اس اعتبار سے ہے کہ وہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے. وہ اللہ کی طرف سے خاص روح ہے، یہ تو کوئی اور نہیں. ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، جی جی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. لیکن یہ اسپیسیفکلی یہ والے نام نہیں رکھنے چاہیے. نام صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھو. تو آپ انبیاء کے جو نام ہے نا وہ رکھیں. ابراہیم رکھیں، موسیٰ رکھیں، عیسیٰ رکھیں، یوسف رکھیں. اور آپ اس میں انگلش میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، جوزف بھی رکھ سکتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف ہی کو جوزف کہا جاتا ہے، اسحاق کو آئزک کہا جاتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں غیر کافروں کے ملکوں میں نام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. عجیب و غریب نہیں، نام تو جو مرضی آپ رکھیں، بس شرکیاں نہیں ہونے چاہیے. آپ کا کلپ بھی ہے نام؟ ہاں ناموں کے اوپر میں کلپ بھی چلا ہوں. وہ ہے کہ کیا صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے بتایا ہاں رکھ سکتے ہیں. امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد ابن اسماعیل. جی جی محمد ابن قاسم جس نے یعنی یہاں پہ باب الاسلام سندھ میں داخل ہوا تھا، ان کا نام محمد تھا. مولا علی کے بیٹے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر، جی جو بیٹا انڈائریکٹلی بنا. ویسے تو ابی بکر کا بیٹا تھا وہ، لیکن ان کی یعنی ماں نے بعد میں شادی کر لی حضرت علی سے، اسما بنت امیس نے. جی جی پھر ڈائریکٹ بیٹا بھی حضرت علی کا محمد ابن حنفیہ. جی تو رکھ سکتے ہیں نام. تو اسی طرح فرشتوں کے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی یعنی پیغمبروں کے نام ہی ہے نا، رکھ سکتے ہیں. اسرائیل نہ رکھیے گا بس. اسرافیل بھی نہ رکھیے گا. آج کل ویسے ہی لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، پیچھے میکائیل اور جبرائیل بچ جائیں گے. تو ضرورت کیا ہے فرشتوں کے نام رکھنے کی؟ انبیاء کے نام تھوڑے، انبیاء کے نام پہ رکھیں، صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں. اور یہ اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل جس طرح ہے، یہ اب ان کی کنیت تھی حضرت اسرائیل، ہاں قرآن میں وہ رکھ سکتے ہیں اسرائیل نام؟ ہاں اسرائیل رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے. تو پھر یہ اب نام جو ہے نا وہ ایک نوٹوریس بن چکا ہے. جی جی
تو میں نے کہا اسرائیل کی بجائے آپ یعقوب نام رکھیں نا. خوبصورت. اسرائیل تو ان کا لقب تھا نا. جی لقب تھا. تو نبی علیہ السلام کے بھی کتنے القاب ہیں. جی ماہی ہے, عاقب ہے, محمود ہے, لیکن ہم پریفر کیا کرتے ہیں ان کا اپنا نام رکھنا محمد. سر ٹھیک ہے, میرا نام بھی تو محمد علی ہے, ہمارے بیٹوں کے نام بھی محمد سے ہی ہیں, تو ہم تینوں بھائیوں کے نام محمد سے ہیں. تو آپ یعنی ذاتی نام کو پریفر ہو گئے. اور عبد الرحمان کو کیا صرف رحمان کہہ کے بلائے جا سکتے ہیں؟ بلا سکتے ہیں, الرحمان نہ کہیں, رحمان تو کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نام ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی, لیکن الرؤوف الرحیم وہ اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمان ہم سب عبد الرحمان ہیں, رحمان بھی ہم ہو سکتے ہیں, لیکن الرحمان دی رحمان صرف گاڈ کے ساتھ خاص اللہ کے ساتھ ہے, تو اس کو پکار سکتے ہیں, یہ جواز ہے. اور خالی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں, جیسے رحیم ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. عبد الرحیم نام بھی درست ہے اور صرف رحیم نام بھی درست ہے. نبی اسلام کا نام ہے جی رحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, لیکن وہ رحیم ہے, الرحیم نہیں ہے. تو رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. اس کو کوئی شرک نہ بنایا کرے, یہ زیادہ اہل حدیث ہی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. سر یہ ایک ہی سوال ہے, 3 سوال ہیں بیسیکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو وضاحت فرما دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے کیسے ہوتے تھے؟ دوسرا, عورتیں ختنے کروا سکتی ہیں؟ تیسرا, جو کنورٹ ہوتے ہیں جو مسلم اسلام, اب وہ ایک کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر بالغی ہیں, تو کیا ان کے بھی ختنے کروانے چاہیے؟ ہاں جی, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا, اور پیشے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یعنی لکڑی کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا, یعنی وہ بلیڈ. نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کے ایک صحابی تھے, وہ جن کو قید کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے. اس طرح استعمال ہوتا تھا اس وقت, ختنوں کے لیے بھی, بال ریموو کرنے کے لیے بھی. آج بھی آپ مطلب بال ریموو کرنے کے لیے کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ریزر بھی, کوئی بھی چیز استعمال کر لیں. مسئلہ تو بال ریموو کرنا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے, ان میں سے ختنہ کرانا بھی ہے, داڑھی بڑھانا اور ناف کے بال ختم کرنا, یہ سارے وجود ہیں. تو یعنی مسلمانوں کی تو نشانی, بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں ختنے ہیں. کرسچن بھی کرواتے ہیں اور یہودی بھی کرواتے ہیں, مسلمان بھی کرواتے ہیں. اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنے ضروری ہے. یہ لوگوں میں ویسے, وہ ہمارے تو پنجاب میں کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے. جی جی مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ہونا ضروری نہیں ہے, مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ختنے تو ایک سنت ہے, وہ ہونی چاہیے, یعنی وہ میڈیکلی بھی ایک بہتر چیز ہے, فطرت میں داخل ہے. جس حدیث میں ختنوں کا حکم ہے اسی حدیث میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں, داڑھی بڑھانا, مونچھیں پس کرنا, ناخن کاٹنا اور ختنے کروانا. ختنوں میں سارا زور ہے, داڑھی تو ماں نہیں رکھنے دینی, کہندی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی. دیکھیے آئی پکی آئی جاندی ہے, جو کہتا ہے نا ختنوں کے بغیر, پھر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو تم. اسی حدیث میں ایسے ہی مسلم حدیث ہیں 10 چیزیں فطرت میں سے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا, اللہ تیری برائی کی تخلیق کو بگاڑیں گے. اس کے تحت اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے, اس کو ریموو کرنا تو یہ تخلیق بگاڑنا ہے. جی تو کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے, جیسے شاید افریدی صاحب کی ہے. جی جی اتنی اگر داڑھی ہو تو ٹھیک ہے, اور بڑی رکھیں گے تو بہتر ہے. تو ختنے یعنی سنت ہے. کوئی یعنی جوانی میں بڑا ہوا ہے تو ختنے کروا لے, اگر نہیں بھی کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا, لیکن میڈیکلی اس کو کروا لینے چاہیے. وہ کر دیتا ہے. اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا, جی نہیں ہوتے, ہیں. تو ختنہ بھی کروا لے, بڑی عمر کے بندے کروا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں. وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. باقی عورتوں کے ختنے کے حوالے سے جو اہل حدیث میں سے بعض لوگوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے, خصوصاً انڈیا میں ایک مولانا جو ہے وہ اس قسم کے سیکس سے ریلیٹڈ کافی سارے کلپس چڑھاتے ہیں. انہوں نے عورتوں کے ختنے کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے, تو وہ روایت ہی جعلی ہے جی. ابو داؤد کی وہ روایت بہت کمزور ہے عورتوں کے ختنوں والی. تو عورتوں کے ختنے اسلام میں کوئی نہیں ہے جی, وہ روایت ہی جب کمزور ہے. امام ابو داؤد نے بھی اس پہ کمنٹس کیے ہیں. جی تو عورتوں کے ختنے کروائیں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. یعنی عورت جو ہے وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے, اس کے فرق کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے عورتوں کے ختنے نہیں کروانے چاہیے. عرب میں گرچہ کرواتے ہیں لوگ, یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے,
تو وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ ان کا چل رہا ہے, باقی اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو ابو داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہے, اس لیے مسلمانوں میں عموماً یہ کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. عرب میں چند ایک اپنا ان کا ایک ذاتی شغف ہے تو وہ چل رہا ہے. ایون امریکہ کے اندر, یورپ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختنے کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے زخم کے لیے یعنی یہ جھولیاں جو ہے نا, یہ بڑی افیکٹو چیز ہے زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے. اس لیے بچے جب وہ پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ پیشاب کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں پیشاب لگنے سے خراب ہوگا زخم, وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نے نیچرل ایک پروسیس رکھ دیا ہوا ہے. ابھی بھی جب وہ آپ یہ وہ دیکھیں نا مین ورسز وائلڈ دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ, تو اس کو وہ ایک دفعہ کیٹ فش پکڑتے ہیں نا, اس کے ہاتھ پہ وہ کاٹ لیتی ہے. اب وہ اب جنگلوں میں دوائی بھی نہیں ہے تو وہ پھر اپنا پیشاب اس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ اینٹی یعنی بیکٹیریل ہے یہ چیز, اور اس کو اینٹی سیپٹک ہے, خراب کرنے کے سے بچاتی ہے, جیسے کہ سرسوں کا تیل ہے. اور یہ تو یہ پرانے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں, یعنی بڑی بوڑھیوں کو پوچھے نا تو وہ بچے جب پیشاب کرتے تھے ان کا پیشاب ان کے زخم پہ مال دیتے تھے. کیوں جی صاحب ہندی ہے نا, تو یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے. اور یعنی آج تو سائنس تصدیق کر رہی ہے نا اس کی, تو وہ اس طریقے سے. لیکن سر جنرل پرسیپشن جو ہے آپ نے کہا ختنے کروانا سنت ہے, واجب یا فرض نہیں ہے اس طرح. تو جنرل پرسیپشن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے یہ جب افغان وار کے اندر یہ جو بندے پکڑے تھے مرے ہوئے بھی یا جن کو پکڑا اور ان کو اس چیز پہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں, کیونکہ ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے. تو یہ تو کلیم اور جنرل پرسیپشن جو لوگوں میں بھی دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. ظاہر مسلمان اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں نا جی, یقیناً. میں نے اسی لیے کہنا کہ کرنے چاہیے, لیکن اس کو کفر اسلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کرایا ہوئے تو آپ کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی ختنے کرانا ضروری ہے. یہاں پہ کئی بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 12 سال کی عمر تک آپ ویٹ کریں, کرتے ہیں نا کہ ان کے فوراً کروا لیتے ہیں. یعنی اس کو جتنا ہوا بنا لیا نا اتنا ہوا داڑھی کو بنایا ہوا انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے. تو داڑھی کا کیا کہہ دیں گے, وہ کہیں گے ایک رکن ہے نا, اس سے کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا, خطروں سے بھی کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا. باقی کروانے چاہیے, وہ ظاہر ہے پکڑے گئے سر, خطروں والے بھی اگر پکڑے جائیں تو جو اتنے یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ختنے کرا کے بھی کوئی مولوی چھوڑ دینا آپ کے اندر. یہ بھی تو مطلب ایک پاسبلٹی ہے نا. یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو یہود و نصارہ تو خود بھی ختنے کرواتے ہیں, وہ تو داڑھی بھی رکھوا لیتے ہیں. اور یہ اکثر یعنی جو بھی حق کی آواز اٹھتی ہے اس کو فوراً یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہود و نصارہ کا ایجنٹ چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو بندہ بھی یعنی میڈیا پہ آ کے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے نا, آپ وہ بات دیکھیں, اگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے پھر وہ نبی اسلام کا ایجنٹ ہے, اللہ کا ایجنٹ ہے. اور اگر اس کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے دور میں لکھے ہوئے علماء کی کتابوں سے ہے تو آپ سمجھ لیں وہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. سر ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گئی. جی اگر کوئی ایسی منت جو خلاف شرع ہو اس کو پورا کرنا کیا لازمی ہے, اور اگر پتہ لگ جائے کہ یہ خلاف شرع ہے تو اس پہ کوئی کیا نہ پورا کرنا لازمی ہے. مسئلہ 68 ہے میرا منت کے اوپر قسم کے اوپر. منت اور قسم کا ایک ہی کفارہ ہے. قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ جو قسم ہے نا اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو. اگر غلام نہ ملے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو. اور اگر غریب ہو یہ نہیں کر سکتے تو 3 مسلسل روزے رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں جو قسم کا کفارہ ہے نا یہی کفارہ منت کا بھی ہے, لیکن یہ اس منت کا کفارہ ہے جو جائز منت ہو. ایک بندے نے منت مانی ہے کہ میں اپنے بچے کی چٹیاں رکھوں گا اور فلاں دربار پہ جا کے مڑواؤں گا جب وہ اتنے سال کا ہو جائے گا, تو یہ منت نہ پوری کرنا واجب ہے. اور ایسی منت کو توڑنے کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ منت ہے ہی نہیں تھی, وہ جعلی تھی, تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا. البتہ قسم جو ہے اس کا کفارہ آپ کو دے دوں. قسم کے حوالے سے ہی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور یہ کہے کہ تم سے شادی کر لو اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا, میں قسم کھاتا ہوں, اور بعد میں دے دے طلاق, تو ایسا ہی ہوتا ہے اس میں, اور بعد میں دے دے طلاق, تو اس کی ایسے ہی ہو رہی ہے. ہاں اس کی وجہ یہ کہ لو میرج جو وہ پھر لب دے پھر دو لو میرج میں, تو وہ یہ لو میرج جو ہے نا وہ اسی لیے میں کہتا ہوں لو جو ہے نا وہ میرج کے بعد ہونا چاہیے. پہلے وہ کامیاب نہیں ہوتا.
ناکامی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پر میں تم نے کوئی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ سب سے یعنی یہ ایک سمجھنے کہ خدائی ایک اللہ نے بندھن بنایا ہوا ہے. جو سب سے مضبوط رشتہ ہے نا میاں بیوی کا رشتہ ہے اور سب سے کمزور بھی ہے. دیکھیں پورے معاشرے آپ کو قرآن پاک میں ماں باپ کے حوالے سے اکا دکا یاد ملیں گی, باقی ساری میاں بیوی کے رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے بیسک تو وہی ہے. تو یہ باتیں ماں باپ کو جوانی میں سمجھ ہوتی ہیں, جب ان بچوں کی شادی کر دیتے ہیں وہ پھر ان کو ماں باپ کے حقوق یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بھی جب ہوں گے شاید ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. تو میں اپنی بیوی کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ جو تم باتیں یاد رکھنا, یہ ساری باتیں پھر میں نے اپنی ہارڈ ڈسک میں سیو کر لی ہوئی ہیں. یعنی وہ ہر ایک ساس بھی کبھی بہو تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس وقت تو کلیم کاری ہوتی ہے میں تو دنیا کی بہت اچھی ساس بنوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ کہنے کی بات ہے. جب برا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی اچھی ساس اور بہو ثابت ہوتا ہے. تو یہ کلیم کرنا تو یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے, تو اس کو قسم کی فکر پڑ گئی ہوتی تو زنانی کا دی رہی ہے, نانی تو انہیں فکر پڑ گئی ہے کہ وہ کیا کریے. تو اگر 3 طلاقیں دی ہیں پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا. اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سزا بھی رکھ دی گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. کٹھی 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے. 1 طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر بیوی کی مرضی بھی شامل ہوگی, ایکس بیوی کی, وہ ایکس ہو چکی ہے. اب وہ چاہے تو کسی اور مرد سے شادی کرے چاہے آپ سے. اگر 1 یا 2 طلاقیں 3 ہوئی تو پھر تو گیا کام. تو اب اس طرح کسی نے قسم اٹھائی تھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور اب طلاق دے دی تو ظاہر قسم کا تو کفارہ دے گا. لیکن یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے نا, اصل مسئلہ ہے بیوی چلی گئی اور قسم لے کے میں پھرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی آپ اپنی بحث سنبھالیں, آپ رسی کی بات کریں گے رسی رکھے پڑے گا. سر یہ ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ نے بول دیا, ذرا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا جی 1 طلاق دی ہو, 3 مہینے گزر جائیں, باقی 2 نہ بولی ہو, 3 مہینے گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی. طلاق بائن بن جائے گی. وہ طلاق پہلے ہی ہو چکی تھی, اس پہ نکاح کرنا پڑے گا. طلاق بائن جب ہو جائے گی نا 3 طہر, یعنی عورت کے 3 دفعہ پیریڈز آ کے وہ پاک ہو, یہ قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ. اس کے بعد جب وہ طلاق بائن ہو جائے گی پھر نیا نکاح ہوگا. 3 مہینے کے اندر اس عورت کو آپ اپنے گھر سے بھی نہیں نکال سکتے. جی, وہ یعنی طلاق تو اس سے ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی, رجوع کی پاسبلٹی موجود ہے. لیکن 3 مہینے جب کراس کریں گے نا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی, طلاق بائن ہو جائے گی. اب نکاح بھی نیا کرنا پڑے گا. 3 مہینے کے اندر نکاح نیا نہیں کرنا پڑے گا, صرف رجوع کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رجوع ہو جائے. اس میں یہ پروسیس نہیں ہوئے گا کہ جی وہ کسی اور سے شادی نہیں, وہ تو پروسیس ہی لالا ہے, وہ تو آرامہ غلط ہے. لالا بھی غلط ہے, آرامہ بھی غلط ہے. مثلاً عمر میرا 15 دیکھ لیں, طلاق کو ادھر چھوڑ. جی سر, یہ ٹرم خشوع خضوع جو ہے اس سے کیا مراد ہے اور یہ نماز میں کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ خشوع کہتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں خشیت الہی, اللہ کا خوف. جی. خضوع کہتے ہیں عربی میں خضوع ہے نا, عاجزی. خشوع اور خضوع اللہ کا خوف اور اس کے سامنے عاجزی. نماز میں خشوع اور خضوع یہ ہے, پہلے تھوڑا سا مذاق نہ کر لیں, رفع دین نہ کیا جائے. یعنی جعلی مسئلہ بنایا ہے, ابن عباس کی تفسیر ہے, ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم فی صلاتہم خاشعون. وہ کہتے ہیں سب رفع دین نہ کرنے والے ہیں. سر یہ تھوڑا چینج کریں. ابن عباس کی تو تفسیر تقی عثمانی صاحب نے کہا یہ جعلی ہے, ثابت ہی نہیں. دیوبندی مفتی نے, مفتی اعظم پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جعلی چیز تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اس میں پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو عید کی 6 تکبیرات کا رفع دین ہوتا ہے اور جو روزانہ وطروں کا رفع دین فالتو ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے باقی خشوع خضوع کے منافی ہے, تاکہ تھوڑے چور پکڑا جاتا. لیکن وہ نہیں کیا, ایسے ہی پکڑ لیا. یہ تو کر رہے ہیں نا. میری یوٹیوب پہ کلپ ہے گھوڑوں کی دونوں والی حدیث, ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. اس میں میں نے ان کا پورا وہ کچا چٹھا کھولا ہے. تو خشوع خضوع سے مراد ہے متوجہ ہو کر, یعنی اللہ کا خوف رکھ کے اور اللہ کے سامنے عاجزی رکھتے ہوئے. وہ ظاہر اسی صورت میں پاسبل ہوگا کہ پہلی پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن یہ ہوگی کہ آپ کا پریکٹیکل نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام کے مطابق نماز محمدی ہو. وہ یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے میرا دیکھا ہے, کمپلیٹ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم.
ڈیمانسٹ کیے میں نے ڈیمانسٹریٹ کیے سارے پوسچرز. اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا کم از کم معنی آپ کو آتا ہو. معنی تو ہم اردو میں بولتے ہیں اصل لفظ معنی. جیسے بشرا جو ہے وہ لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن وہ بشرا ہوتا ہے. اقصا اقسی لکھا جاتا ہے اقصا پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح یہ معنی ہے جی. تو یعنی معنی بھی پتہ ہونے چاہیے. اور نماز محمدی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے, اس میں نماز کا پورا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے ہم نے. تو وہ آپ ترجمہ یاد کریں اور پریکٹیکل پوسچر سنت کے مطابق ہو, رفع الیدین کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں. ختم کرنے کی فکر نہ کریں بلکہ اپنی نیچرل پیس پہ کریں. اور اس کو شیطان کو نیچا کرنے کے لیے نا میں آپ کو ایک آسان طریقہ کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ نا سکون کے ساتھ مکمل تسبیحات کے ساتھ نماز پڑھیں 2 یا 4 رکھتے ہیں. اسٹاپ واچ آن کر کے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. اچھا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں 2 رکھتے ہیں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں ایک سلام کے ساتھ, اور 4 رکھتے ہیں اگر ایک سلام سے پڑھوں تو میں یہ تقریباً 9 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. تو اب آپ اسی کے مطابق اپنے روٹین کو لے کے چلیں. شیطان اصل میں یہ وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی جلدی جلدی نماز پڑھو, حالانکہ وہ جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا. جلدی جتنا بھی پڑھ لیں آپ 5 منٹ کو 3 منٹ پہ لے آئیں گے, 2 منٹ بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, ہے کتنی ساری رکھتے ہیں. تو پھر شیطانی وسوسہ کل ہو جائے گا. آپ پھر راستہ بھی پڑھ رہے ہوں گے نا, شیطان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کی انجینئرنگ کر لی ہوئی ہوگی پہلے کہ کنی بھی پڑھ لوں گا. مجھے پتا ہے میں نہیں پڑھنی ہے تو اتنا ٹائم لگنا ہے, یہ تو بہت تو لگنا ہی نہیں ہے. 2-4 بار کریں گے تو خود بہت خوشی مل جائے گا. ترجمہ ذہن میں رکھیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں, انشاءاللہ مسئلہ نہیں. عمرے پہ جاتے وقت جب آپ احرام خریدتے ہیں تو نارملی کانشیس میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ جرمز ہوں گے اس پہ یا گندا ہوگا یہ, تو لوگ دھو لیتے ہیں اس کو سرف سے یا صابن سے. بڑی بات ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اپنی. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے, بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کرتے تھے نا تو میں آپ کے جسم پہ, داڑھی کے بالوں پہ, سر پہ نا خوشبو مل دیتی. جی ٹھیک ہے. تو ظاہر آپ جسم پہ اگر خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ احرام پہن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹچ کر جائے گی. ایون احرام پہننے کے بعد بھی, احرام تو نبی علیہ السلام کا عمومی لباس بھی تھا نا, جی جی, تو بلکہ بیگ پہننے کے بعد آپ نے نیت نہیں کی ہوئی ہے تو احرام کے اوپر بھی خوشبو لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ احرام پہننے سے پہلے اگر احرام میں خوشبو لگ جاتی ہے یہ سرف میں اس کو دھو لیتے ہیں, اس کے بعد آپ احرام پہن لیتے ہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں لبیک بعمرہ یا حج کی, اس کے بعد آپ خوشبو نہ لگائیں. پہلے جو لگ چکی وہ ٹھیک ہے, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی خوشبو وہ والی ایکسٹرا آرڈنری خوشبو ہے. ادرویز جو کھانے میں جو خوشبو ہوتی ہے زعفران کی خوشبو, اگر بریانی کھا رہے ہیں آپ جی جی, اور وہ آپ کے کپڑوں میں گر جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. غلاف کعبہ پہ لوگ عطر بڑے خالی کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں غلاف کعبہ پہ جا کے احرام کی حالت میں نہ اس کو ٹچ کیا جائے. ویسے تو ہم اس کو ویسے ہی ٹچ کرنے کے قائل نہیں ہیں. جی, ٹچ کرنے کی جگہ صرف رکن یمانی ہے اور چومنے کی جگہ حجر اسود. ٹھیک ہے نا جی, بس باقی چیزیں نہیں ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غلاف کعبہ پکڑ پڑ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ مطلب وہ سمجھتے شاید یہ کوئی عارضی کی دلیل ہے. عارضی تو سر اندر کا نام ہے. جی, غلاف کعبہ کیا, لوگ تو کعبے کے دروازے کے اندر گھس جاتے ہیں, باہر آ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی, اصل تو ہے کہ تبدیلی اندر سے آتی ہے اور اس کے لیے ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا, جی جی. وہ آپ نے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. ایک معصومانہ سوال ہے بھائی کا, میرا غلام ہے بھائی بھی معصوم ہی ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر داماد بننا مجبوری میں چاہے کیسا ہے اور اسلام کیا ہے اس کی اجازت؟ اسلام تو کوئی مخالفت نہیں کرتا. اسلام کسی سوشل ایتھک کے اوپر پابندی نہیں لگاتا جو کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. چونکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گھر داماد یعنی اچھا یہ سوال تو یعنی چونکہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا گھر داماد رہنا, اور اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کا کام ہے یعنی خدمت کرنا ماں باپ کی, بیٹیوں کا بھی کام ہے. اور کئی تو ہم نے دیکھا بیٹیاں زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں ماؤں کی اور باپ کی بڑھاپے میں. تو وہ گھر داماد بھی اگر کوئی بن جاتا ہے, لیکن گھر داماد کا مطلب ہے کہ وہ یہ لے رہے ہیں کہ ان کے اوپر ساس سسر کے اوپر بوجھ بن جائے گا, ان سے لے کے کھائے گا, خود بھی کھائے گا, اپنے بچڑوں کو بھی کھلائے گا. تو یہ تو سر ظلم ہے. اگر وہ ویسے بعض کا لوگ دوسری جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی ساس کے پاس مطلب چھوڑ جاتے ہیں بیوی بچوں کو. بعض کا تو ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی بن رہی ہوتی ہے, وہ کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے, آلریڈی ادھر کافی اور لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چلے میں اپنی بیوی بچوں کو اپنے ان کے لے کے چھوڑ جاؤں. تو ٹھیک ہے, کوئی اسلام ہمارے.
اچھا یہ بھائی کا سوال ہے کہ سچی داڑھی کو اگر اس نیت سے کاٹ لیا جائے کہ وہ گھنے بال آ جائیں گے اور اس کے اگر گھنے نہیں آ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بڑی غلط نیت ہے جی یہ، کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے سر. قرآن پاک نے اس کو شیطانی عمل کہا ہے. سورہ نساء نمبر 119 والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس طرح کی کوئی نیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بھی داڑھی، یعنی میں یونیورسٹی سے جب فارغ ہو گیا تھا نا جی جی 2000 میں، جی تو میرے جسٹ یہاں پہ کچھ بال تھے، جی سچی داڑھی الحمدللہ میری. تو وہ مجھے بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے تھے جی یہ کھاؤ جی فلانی چیز کرو جی شیو کر لو جی، پورے ہو گئے. جی اور میں نے دیکھا اس طریقے سے جو زبردستی کرتے ہیں نا بھائی داڑھی بہت ہی بڑی ہو جاتی ہے. اب میری سچی داڑھی ہے نا، چند بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے نا، کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو عموماً اگر سچی داڑھی ہونا تو وہ بس اتنی ہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی بھی داڑھی اس لیے اتنی تھی. بہت کم لوگ ہیں جن کی زیادہ بڑھتی ہے. تو وہ اس طرح کی شیو نہیں کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں. کسی وقت موت آ جائے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہو. ہاں کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. بھائی نے کہا جی میں حافظ ہوں اور میرا حلیہ جو ہے پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر اور امامہ ٹوپی جو بھی ہے اس کی وجہ سے مجھے حافظ بھائی کہتے ہیں. تو میں حافظ ہوں نہیں، کسی کا جو حلیہ کی وجہ سے مجھے کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا میرے پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس چیز کا؟ یہ تو لوگ جو ہے نا، پہلے تو میں ان سے کہوں گا نا جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حج سے تو بڑی عبادت نماز ہے، جی تو نمازی بھی لکھا کرے. سلاتی لکھا نہیں لکھتے. انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا اس طریقے سے آپ کو کوئی اگر کہتا ہے نا مطلب حافظ کیا دیتا ہے، حافظ نہیں کہتے حافظ ہی کہتے ہیں. حافظ. تو حافظ اگر کوئی کہتا ہے نا تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوگے، لیکن لوگوں کو کلیئر کریں کہ آپ حافظ نہیں ہیں، مجھے میرے نام سے پکاریں. ٹھیک ہو گیا نا. تو جیسے آپ کے پی میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ ہر داڑھی والے بندے کو امیر صاحب کہتے ہیں. صوفی مولوی امیر صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چل وہ تو حافظ والا مسئلہ تو وہ لوگوں کو کلیئر نہیں کرتے. سر یہاں تو کئی لوگ، میں آپ کو جیلم میں بتاؤں، ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا اور وہ سید ہے نہیں ہے، شملیہ لگایا ہوا اور آگے چل پڑا. وہ تو میرا کوئی یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ جو اپنے باپ کا نسب بدلتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہوگا. تو اس طریقے سے کاسٹ کو تو نہیں بدل سکتے آپ. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی حافظ آپ کو کہتا ہے آپ اس کو کلیئر کریں کہ میں حافظ نہیں ہوں. تیرا گونگے ہو آپ لوگ یار، کلیئر نہیں کر سکتے. وہی آپ کو اگر کہنا شروع کر دے گدھے بدھو، پھر تو مجھے سوال نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اے انہیں ایک ٹکٹ دو تو مزے نہ کرو. ان کو بتا دیں میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ نہ کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں. ٹھیک ہو. ایک حافظ حدیث کا بھی ہوتا ہے، جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہو نا اس کو بھی حافظ کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن وہ بھی یاد ہی ہوتی ہے تلاوت کرنے کے لیے، عمل سے عمل تو کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے آج کل تو جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھا جاتا ہے. ایسے محدثین میں جب حافظ لکھا ہو تو حافظ قرآن نہیں ہوتا. اس ٹائم نہیں تھے حفظ کے مدرسے ہوتے. حفظ کے مدرسے تو انگریزوں کے دور میں شروع ہوئے. مجھے بتائیں کسی صحابی تابعی تبع تابعی نے کوئی مدرسہ بنایا ہو لوگوں کو حفظ کرانے کا؟ نہیں. لوگ شوق سے ہی کرتے تھے، اپنے گھروں میں کرواتے. ابھی میرے آفس کے کلیگ ہیں، ان کے یعنی 4 بچے ہیں اور 5 بچے ہیں اور 2-3 بچی ہیں، سب کو انہوں نے خود حافظ بنایا. بڑی پکی منزل ہے. تو وہ مطلب خود محنت کرتے ہیں. یہ مدرسے والا سلسلہ تو بعد میں شروع ہے، تو پہلے تو نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کو کلیئر کریں کہ جناب میں حافظ نہیں ہوں. یہ والے وہ علم حاصل کرنے کے مدرسے ہوتے تھے. جامعہ ازہر تو میں نے بتایا 330 ہجری میں بنا ہے، لیکن وہ حفظ کوئی نہیں تھا. دکھائے نا کہ یہ حفظ کروایا جاتا تھا. مدرسہ تھا تو حافظ قرآن تو نہیں بنائے جا رہے تھے نا، دین کا علم دیا جا رہا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ زید بن ارقم کا مدرسہ نہیں تھا. جی جی. وہ ایک جگہ تھی، جیسے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ تھے وہاں بیٹھتے تھے. مدرسے ہوتے تو سر ایک مدرسہ تو نہیں بنانا تھا نا. تو ایک شہر کتنی برانچیں ہوتی ہیں مدرسہ نہیں. وہ تو پھر برانچ 1 2 3 ہوتی نا، کچھ بھی نہیں تھا. دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام بیٹھ کے مجلس کرتے تھے، جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں. اور وہاں مدینہ شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، مسجد نبی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے مدرسے کھول دیے ہوئے تھے کہ فلاں جگہ پہ ایک مطلب بلڈنگ کرائے پہ لو، یہ مدرسہ کھول لو اور لوگوں کو حفظ کرانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوتا تھا. علم دین سکھایا جاتا تھا، استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا تھا. اور وہاں تو ایک استاد کے 2-3 شاگرد بھی ہوتے تھے، وہ پورا ان کو سکھاتے تھے. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، بیالوجی کے لیے ٹیچر ہائر کرنا ہے،
انگریزی کے لیے ادا کرنا ہے, ریاضی کا. ادھر تو جو استاد ہوتا تھا نا, وہ ایک استاد بھی پورا ایک استاد ہوتا تھا, اس نے قرآن بھی سیکھا ہوتا تھا, عربی بھی آتی تھی, حدیث بھی آتی تھی, وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا. اب تو بس صرف عربی آتی ہے, دین کوئی نہیں آتا. تو وہ بھی اللہ ماشاء اللہ. آگے چلیں سر. جس طرح اس میں ایک سوال ذہن میں آیا کہ جس طرح یہ علامتی طور پہ جس طرح اس کے حلیے کی وجہ سے اس کو حافظ کہا جا رہا ہے, اب یہ جس طرح اب الیاس قادری صاحب کے اوپر سبز پگڑی کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے لوگوں کی طرف سے, وہ ایک علامت بن گئی تھی ان کی سبز پگڑی. لیکن ایک ہی جگہ دوسری جگہ پہ ہم لوگ, اب پاکستان کا جھنڈا ہے وہ علامتی ہے, سبز رنگ ہے, سفید ہوتا, ہر ملک ہے اپنا, اسلام نہیں ہویا. تو اس میں پھر آپ کیسے فرق کریں گے؟ کیا یعنی کہ یہ علامت ہونا, یعنی کہ کیا یہ اچھی چیز ہے یہ دین کے بھی اور دنیاوی حوالے سے؟ تو علامت یونٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے, پھر تو اچھی چیز ہے. پاکستان کا جھنڈا تو یونٹی کی علامت ہے نا, کہ یہاں پہ سینکڑوں قومیں آباد ہیں. یعنی اگر ان کی ڈویژنس کرتے ہیں تو جٹوں میں کتنی قومیں آگے سے, لیکن یونٹی بنی ہوئی ہے پاکستان. جی جی اردو لینگویج, جی جی آپ بے فکری سے جا کے کوئٹہ میں اردو بول سکتے ہیں, آپ کو بیٹی نہیں سیکھنی پڑے گی. کراچی جا کے آپ اردو بول سکتے ہیں, سندھ میں جا کے بول سکتے ہیں, کے پی میں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے کئی لوگوں کو نہیں بھی آتی, لیکن آپ آہستہ آہستہ, تو یونٹی کی علامت بنی ہوئی ہے. لیکن جو فرقے کی علامت بن جاتی ہے, جس میں آپ ڈویژن کر کے کہ تو اور میں اور, وہ پھر علیحدہ ہو جاتا ہے. ہم اس سے اختلاف ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پگڑی کا ایک رنگ مخصوص نہ کریں. اگر پوری دنیا کے مسلمان ایکا کر لیں کہ ہم نے وائٹ یا بلیک پگڑی باندھنی ہے تب تو ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک فرقہ بناتا ہے, اپنا ایک خاص گروہ بناتا ہے, اور وہ علامت بنا لیتا ہے, اس کا ایک لیبل لگا لیتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 10 منٹ رہ گئے, آپ کو ٹائم ختم ہونے والا ہے. جی بس تھوڑے سے سوال ہے سر. جس طرح یہ سعودی علماء لال رومال سر پہ لے لیتے, کیا یہ سنت ہے؟ یہ کیا یہ سعودی والوں کی سنت ہے نا. ہاں جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھا کرتے تھے, اور اس پگڑی پہ مسح کرتے تھے. یعنی وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے. میرے پگڑی کے اوپر آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, اس میں نے پگڑی کے اوپر ساری حدیثیں بیان کی ہیں. پگڑی سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے, اور مسند الحاکم میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے وائٹ کلر کی پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا, اور کہا اس طرح پگڑی باندھا کرو, خوبصورت لگتی ہے. وہ شملے بھی چھوڑ سکتے ہیں, ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن شملہ ضرور ہونا چاہیے, چاہے آگے چھوڑیں پیچھے چھوڑیں. یعنی یہ ایک فرق ہے مسلمانوں میں. تو لال رومال تو ثابت کوئی نہیں ہے, یہ تو عرب کی ٹریڈیشن ہے, اور اب تو یہ خیر کافی بدنام بھی ہو چکا ہے. تو میرے خیال ہے اس کو چینج کریں, وائٹ کر لیں, کچھ اور کر لیں. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ لال چادر اپنے سر کے اوپر لی تھی. اس طرح مسلم شریف میں, ابو داؤد میں ملتا ہے, آپ نے سرخ داڑھی دار کرتا بھی پہنا. بخاری میں آتا ہے آپ نے کالا بھی پہنا جو میں نے, اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے آج 83 کلر کا. وہ کہتے ہیں کالا نہیں لکھا, 83 لکھا ہے. کسروانی 83 کالا ہی ہوا کرتا تھا. جس طرح آج اگر کوئی کہ سندھی اجرک, تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور ریڈ ہی ہوتی ہے. اس طرح کسروانی پرشین امپائر کا جو 83 کرتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے. بلیک کرتا بھی پہنا آپ نے. کالی کملی تو آپ نے مسلم شریف میں سنی ہے, جو 5 والی حدیث ہے, حدیث قصہ سیدہ فاطمہ, مولا علی, مولا حسن حسین علیہ السلام کو آپ نے چادر کے نیچے لیا, اس میں بھی کالی چادر ہے. تو یہ ساری چیزیں انہیں موجود ہیں. ریڈ چادر بھی ایک آدھ روایت مسند احمد ملتی ہے, لیکن یہ رمال شمال والا نہیں ہے. لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں گرین لیں, جو مرضی لیں. لیکن یہ رومال اتنا بدنام ہوا ہے کہ آپ یہ رومال پہن کے اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں نا, اس کو پذیرائی کوئی نہیں ملتی. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا اس پگڑی کے ساتھ, تو پذیرائی اس لیے ملے گی کہ یہ سنت ہے. تبلیغ جماعت والے بھی وائٹ یا بلیک پگڑی باندھ رہے ہیں, دعوت اسلامی والے بھی اب باندھ رہے ہیں, اہل حدیث میں بھی زبیر رئی صاحب اور ان کے پرانے بزرگ بھی وائٹ اور بلیک پگڑیاں باندھا کرتے تھے. تو یہ کوئی نشانی نہیں رہی کسی ایک فرقے کی. لیکن ونس جیسے ہی آپ منہ سے صاف کر دیتے ہیں بالکل, تو آپ ایک فرقے میں انٹر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب ایک خاص کلر کا رومال اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ادھر ہلکی سی اس کو لوگ بھی بنا لیتے ہیں, اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کرتے ہیں, اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں, تو آپ ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹیو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو بندہ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے جب ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دسو ہے کہ فرقے کا ہے,
جی سعودی فرقے دا اچھا وہ پہلے تو شکل سے پہچانتے کہ باتیں سنتے ہیں بالکل پھر تو بالکل ہی نیوس ہو جاتا ہے معاملہ کہتے لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا یار یہ کون ہے یہ سر مسلم ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب آگے چلیں جی. اچھا پاکستان کے اندر آن یور فٹ اسٹیپس لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی جیسے ابھی آپ نے افریدی صاحب کی داڑھی کا ذکر کیا چھوٹی داڑھی رکھنے پہ تنقید اور ملامت کرتے ہیں جبکہ سعودیہ کے اندر میرے خیال سے ہر دوسرے بندے کی بھی اور ان کے کئی علماء کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو یہ دین یہاں پہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں داڑھی کے والے سے یا وہاں پہ ٹھیک فالو کیا مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر تو داڑھی لنڈے امام بھی ہیں داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے جی صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں. نمبر 1 قرآن کا علم زیادہ ہو قرآن کی تجوید بھی علم بھی سنت کا علم ہو اس کے بعد جس نے ہجرت پہلی کی ہو یعنی سینئر ہو اس کے بعد عمر ہے یہاں تو جس کی عمر کی داڑھی لمبی زیادہ ہے چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اس کو مسئلے پہ چڑھا دیتے یہ 4 شرائط ہیں داڑھی اس میں کوئی شامل نہیں داڑھی سے بڑا جرم جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے آج تک کسی نے کہا جو جھوٹا مولوی ہو اس کو امامت پہ نہ فائز کرے جو گالیاں نکالتا ہو سگریٹ پیتا ہو اس کو امامت پہ فائز نہ کرے داڑھی ایک بدقسمتی سے ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ تر ظاہر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بن گیا باقی سعودی والوں کے خلاف اس لیے نہیں لمبی داڑھیوں والے بولتے ہیں کہ سعودی عرب سے وہ چندہ لے رہے کیسے بولیں وہاں تو امام کعبہ ذرا سی تقریر کر دے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑے سیانے ہیں یہ دو میں جانی مٹھے باؤ ٹھیک ہے نا تو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں باقی اصل دین نہ سعودیہ میں ہے نہ پاکستان میں اصل دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے سعودیہ میں بھی کئی کام خلاف سنت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہو گیا میرا خیال آپ ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے باقی سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے سوال جو حق بات ہے وہ میں نے کی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے اسے معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا